السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج ہے جمعہ، تو آپ سب کو جمعے کی بہت بہت مبارک ہو۔ جمعے کا دن بہت ہی بابرکت اور بہت ہی رحمتوں والا دن ہے۔ تو اس دن ہمیں جو ہے نا بہت ہی زیادہ جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور چلیے پھر ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا صبح پوری کلیننگ کر دی تھی، اور آج جو ہے نا میں نے بیڈ شیٹ بھی چینج کر دی۔ آج میں نے یہ والی بیڈ شیٹ بچھائی، اور جو ہے نا میں نے کل کپڑے دھوئے تھے، تو آج میں جو ہے نا کپڑے بھی پریس کرنے مجھے۔ یہ صرف جو ہے نا میرے ہسبینڈ کے کپڑے تو میں پریس کروں گی۔ یسرا کو جو ہے نا میں نے فریش کروا دیا، اب یہ رو رہی ہیں۔ تو چلیے پھر، تو جی جیسا کہ گائز میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ابھی جو ہے نا کپڑے پریس کروں گی، تو جو ہے نا میرے ساتھ ہو گیا ایک حادثہ، مگر الحمدللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میری جان جو ہے نا بچ گئی۔ بڑی جو ہے نا کمپلیکیٹڈ تھی یہ سچویشن، بٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا دیا۔ جو ہے نا خطرناک ہو سکتا تھا بہت۔ میں نے پریس کے لیے جو ہے نا استری کو، جب میں نے اس کا استری کا سوئچ لگایا، تو میں نے جو ہے نا استری کو آن کر دیا، تاکہ جب تک میں جو ہے نا کپڑے پریس کروں گی تو تب تک یہ جو ہے نا گرم ہو جائے۔ تو میں اٹھ کے گئی اسپرے گن لانے، تو پھر جو ہے نا دیکھیے میری یہ جو ہے نا یہاں سے استری کی یہ تار جو ہے نا یہ جل گئی، اس میں سے جو ہے نا آگ نکلنے لگی۔ تو اگر میں اٹھ کے اسپرے گن لینے نہ جاتی تو شاید اگر میں استری کو پکڑتی تو مجھے کرنٹ بھی لگ سکتا تھا، اور مگر میں اٹھ کے وہاں سے چلی گئی اسپرے گن لانے، تو میں نے دیکھا یہ جو ہے نا اس میں آگ لگ گئی تھی، یہ جل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا دیا آج کے دن جو ہے نا، یہ دیکھیے۔ اور دوسرا ایک اور واقعہ ہوا آج میرے ساتھ، جو ہے نا میں جب سمد کو اسکول سے لے کے آئی، تو جو ہے نا میں نے موبائل چارج پہ لگایا تھا۔ جب میں آئی، اچھا بیٹا صبر، جب میں آئی میں نے اپنا موبائل دیکھا، تو میرا موبائل جو ہے نا آن نہیں ہو رہا تھا۔ انسٹالنگ اینڈرائڈ سسٹم بتا رہا تھا، نہ آن ہو رہا تھا، نہ جو ہے نا چارجنگ شو کر رہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے اپنے کزن کو جو ہے نا کال کی، ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر میں آپ کا موبائل صحیح ہو جائے گا۔ تو تھوڑی دیر میں میرا موبائل صحیح ہو گیا، پھر ویسے ہو رہا تھا اور پھر ٹھیک ہو گیا۔ تو آج جو ہے نا یہ دو واقعات میرے ساتھ ہو گئے، جی ہے نا۔ تو کوکنگ بھی آج جو ہے نا میں نے کچھ نہیں کی، کیونکہ گیس بہت کم آ رہی تھی۔ تو میرا ارادہ تھا کہ آج میں چکن پلاؤ بناؤں، مگر میں بنا نہیں پائی کیونکہ گیس بہت کم آ رہی تھی۔ تو پھر میں نے کہا اگر میں یہاں بیٹھ جاؤں گی تو کافی ٹائم لگ جائے گا، تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے باہر سے، میں جب سمد کو لینے گئی تو میں کچھ لے آئی وہاں سے کھانے کے لیے۔ تو یہاں جو ہے نا دن کے 1:45 بج رہے، اور یسرا جو ہے نا سو رہی ہے، اور میں بھی فریش ہو کے میں نماز پڑھ لی۔ تو یہ دیکھیے سمد جو ہے نا، سمد نہیں سویا، سمد بہت تنگ کرتا ہے، بہت شرارتی ہو گیا۔ تو بھی بس میں تھوڑی دیر جو ہے نا بچے سو رہی ہے یسرا، تو میں جب تک تھوڑی دیر قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، تو پھر بعد میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو جو ہے نا ابھی میں نے قرآن پاک پڑھ لی ہے، تو ابھی مجھے جو ہے نا ایک بات کرنی تھی۔ ستارہ یاسین، اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو میں یہ بات آپ کے لیے کر رہی ہوں، اور جو ہے نا آپ بہت بہادر ہو۔ میں کہتی ہوں کہ آپ بہت بہادر ہو کہ آپ کے ہسبینڈ نے جو ہے نا آپ کو بتایا نہیں، انہوں نے دوسری شادی کر لی اور آپ نے ان کو بھی ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ تو ویسے کچھ غلط تو نہیں ہے اگر ہسبینڈ نکاح کرتے، کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر ان کو آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ اگر آپ کی پرمیشن سے نکاح کرتے تو وہ الگ بات تھی، انہوں نے آپ کو ہرٹ کیا، آپ کو نہیں بتایا، نکاح کرنے کے بعد آپ کو بتایا ہے، تو اس طریقے سے تو پرمیشن نہیں ہوئی ہے، تو آپ پھر کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ مگر آپ سے صرف میں اتنا ہی کہوں گی، آپ بہت بہادر ہو، کیونکہ ایک عورت کمزور ہو سکتی، ایک ماں کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنے بچوں کا جو ہے نا بہتر فیوچر دیکھ کے جو ہے نا آپ کو اسٹینڈ نہیں لے رہی، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہ اگر ایک اچھے ہسبینڈ نہیں ہے تو اگر ایک اچھے فادر ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ بچوں کو جو ہے نا فادر سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ بٹ میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ آپ جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کے لیے یہ ایک سیکریفائس کریں کہ آپ اپنا گھر جو ہے نا رینٹ پہ دے کے ان کے لیے آسانی کریے، ان کی سیکنڈ وائف، اور آپ جو ہے نا ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہو، تو جیسے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ابھی آپ دیکھ رہی ہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائیں گی تو یہ
माशाल्लाह से अब आपका बेटा मुस्तफ़ा वो समझदार है, तो उसके ज़हन पे भी असर पड़ेगा। वो देखेगा कि हमारे जो अब्बू हैं वो जो है ना हमारी अम्मी को इतना टाइम नहीं देते, या हमारी अम्मी जो है ना बहुत अकेली फ़ील करती है, तो उसके ज़हन पे भी असर पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी, आप अपने घर में रहें, आप उनके साथ ना जाएँ, आप अपने घर को रेंट पे ना दें, आप अपने घर में ही रहें अपने बच्चों के साथ। और अगर ऐसी मतलब कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हैं कि आपको परेशानी होती है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए उनके फ़ादर चाहिए, या आपको कहीं जाने के लिए आपके हस्बैंड की हेल्प चाहिए, अगर वो आप उनसे मशवरा करें, अगर वो आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो आप स्ट्रॉन्ग बने, आप अपने बच्चों के लिए फ़ादर भी उनका आप ही हैं बने, और अम्मी भी, क्योंकि कई ऐसी जगह पे जो है ना माँ को ही दोनों किरदार निभाने पड़ते हैं, अम्मी का भी अब्बू का भी। तो आप खुद बने, आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं कि जो है ना आप, अगर आपके हस्बैंड नहीं आ सकते तो आप खुद जाएं बच्चों को छोड़ने, अगर आपको हॉस्पिटल जाना आप अपने बच्चों के साथ जाएं, मुस्तफ़ा के साथ। तो जैसे इन चीज़ों में आप उनके डिपेंडेंट ना रहें, जो जो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता, तो मैं यही कहूँगी कि आप उसके आगे अपना दिल पेश ना करें कि वो आपके दिल को हर्ट करे। वो खुश है अपनी वाइफ के साथ, उनको खुश रहने दें, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश और आबाद रखे, बट आप अपने आप को अकेला फ़ील ना करें और इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने ना दें, इन चीज़ों के बारे में आप ना सोचें। आप अपने बच्चों के लिए बस इतना करें कि कहीं ऐसी जगह पे अगर आपको आपके हस्बैंड की ज़रूरत है, अगर वो आते हैं ठीक, अगर नहीं आते तो आप खुद अपने बच्चों के लिए फ़ादर बने। बस मैं यही कहूँगी कि जो है ना आप अपना घर शिफ्ट ना करें, अपने ही घर में रहें, ताकि क्योंकि जो है ना आगे जो है आपके कई नोक झोंक होती है घर में, या कोई ऐसी मामलात होते हैं तो आपके बच्चों पे असर पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप यहाँ रहेंगी अलग, और आपकी जो है ना जो आपके हस्बैंड की सेकंड वाइफ है उनकी फैमिली अलग रहेगी, तो इससे ये होगा कि आपके बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपकी मैं क्या बात करूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ी और आप हिम्मत दिखाएं। जो अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो आप उसको ऐसा फ़ील ना करवाएं कि आपको फ़ील हो रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। छोड़ दीजिए उस इंसान को। बच्चों, जब एक औरत होती है ना, तो बीवी होती है तो उसको हस्बैंड की ज़रूरत होती है, जब वो माँ बन जाती है तो उसको हस्बैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माँ बहुत मज़बूत होती है।